السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. موجودہ جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، دہشت گردی کے حالات ہیں، اور الیکشن جو اس وقت اناؤنس ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو عمل ہے، تیزی ہے، سیاسی جوڑ توڑ ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو ہیں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی کے فیاض الرحمان صاحب. فیاض صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی ڈاکٹر. اچھا فیاض صاحب، کیا وجوہات ہے؟ الیکشن بہت قریب آ گیا ہے اور ترجمان استحکام پاکستان پارٹی سیاسی ماحول بنانے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، اور یا پھر اس وقت آپ سیاسی طور پر آپ شروع نہیں ہوئے ہیں، یا آپ کوئی رکاوٹ ہے، یا عوامی سپورٹ آپ کی طرف نہیں نظر آ رہی؟ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سوال ہو سکتا ہے، یا آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، یا آپ کے اندیشے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے فیوچر کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، پر ریالٹی یہ نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، ہم سارے لوگ الیکشن کمپین کے لیے میدان میں ہیں، اور جناب اس وقت کاغذات نامزدگی وصول کر چکے ہیں، کاغذات نامزدگی تیار ہو رہے ہیں، پرسوں سے جناب وہ سبمٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. جہانگیر ترین صاحب سے لے کے میرے جیسا تیسرے چوتھے درجے کا جناب استحکام پاکستان پارٹی کا لیڈر، وہ سارے کے سارے جناب کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے انشاءاللہ 21 سے لے کے 20 سے لے کے 22 کے درمیان. تو ماحول بنا ہوا ہے. جہانگیر ترین کی تایید نااہلی تو ابھی ہے، ابھی کاغذات کیسے جمع کرا رہے ہیں؟ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے وہ تاحیات نااہلی والا ایشو تو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. وہ تو آپ کا جو اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا تھا، اس بل پاس ہونے کے بعد کوئی بھی الیکشن کمیشن یا کسی بھی عدالت سے اگر کوئی سیاستدان نااہل ہوگا تو اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. جب جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو اس وقت قانون نہیں تھا، اس میں قانون کے اندر ڈیفائن نہیں تھا کہ اس کی مدت کیا ہوگی. آپ نے میرا خیال ہے، شاید میرا خیال ہے حالیہ، یہ تو خیر میں پہلے بھی آپ سے اس بات پہ بات کر چکا ہوں کہ تایید نااہلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 5 جج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے ایک سمپل جو ہے وہ قانون سے نہیں ختم ہو سکتی. لیکن میری بات تو چھوڑیں، اب تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں ریمارکس دے دیا ہے کہ تایید نااہلی اور الیکشن ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن ایکٹ 2017 کو مانا جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کی جو تایید نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ کی تایید نااہلی ایگزسٹ کرتی ہے تو الیکشن ایکٹ 2017 کا وہ قانون وہ جو ہے وہ نلیفائیڈ ہو جائے گا. تو جب چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ ریمارکس دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تایید نااہلی ہے، اور بڑے بڑے قانون دان اب اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ تایید نااہلی ختم نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اس بات سے ڈیفر کروں گا. میں قانون دان تو نہیں ہوں، پر ایک سیاستدان اور ایک نالج رکھنے کا شوق رکھنے والا ایک انسان ہونے کے ناطے سے آپ کی اطلاع کے لیے اور پوری پاکستان کی عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور یہ کوئی آپ کی اطلاع کے لیے نیا نہیں ہوگا، نہ عوام میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا. دنیا کے ہر ملک کے اندر 2 قوانین ہوتے ہیں، ایک پرنسپل لا ہوتا ہے، ایک سب آرڈینیٹ لا ہوتا ہے. سب آرڈینیٹ لا بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پہ سب آرڈینیٹ لا کنٹرڈکٹ کر رہا ہو پرنسپل لا کے ساتھ تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ریمارکس کی بات کر رہے ہیں. ریمارکس جو ہے وہ ہر کیس کے اندر 7500 جو ہے نا وہ چیف جسٹس بھی دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز بھی دیتے ہیں کیس کی ہیئرنگ کے درمیان، لیکن وہ قانون نہیں بن جاتا. اگر تو کوئی پرنسپل لا موجود ہے کہ جس کے اندر کیٹیگوریکلی آئین پاکستان کی کسی شک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تاحیات نااہلی ہوگی جب بھی اگر کوئی سیاستدان، جب بھی کبھی کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر نااہل ہوگا اپنی کسی بھی وجہ سے تو وہ تاحیات ہوگی، تو پھر تو جناب آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے. لیکن جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کہ پاکستان کے پرنسپل لا کے اندر آئین کی کسی شق کے اندر تاحیات نااہلی موجود ہی نہیں ہے. اب آپ آ گیا سب آرڈینیٹ لا. تو جب سب آرڈینیٹ لا کے اندر بھی پہلے تاحیات نااہلی ڈیفائن نہیں تھی. اب کی بار جو پچھلی اسمبلی گئی ہے اور جی ڈی اے کی حکومت تھی, اس کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹ کر کے آپ کی جو نااہلی 5 سال کے لیے طے کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سمپل میجورٹی کے ساتھ آئین قانون بنتا ہے وہ سب آرڈینیٹ لا ہوتا ہے. جو پرنسپل لا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی جناب میں آپ سے اس پہ بحث نہیں کروں گا. میری پوری بات ہونے دیں, میری پوری بات ہونے دیں. تو جناب اس وجہ سے اس وقت سب آرڈینیٹ لا ہی موجود ہے, اس کو کوئی پرنسپل لا کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے آپ کی 5 سال کی نااہلی ہے جو نواز شریف صاحب بھی پوری کر چکے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب بھی پوری کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے 5 رکنی فیصلے کے بعد 62(1)(f) تاحیات نااہلی جو ہے وہ طے ہو گئی, اور اس کے اوپر وہ فیصلہ چاہے وہ غلط تھا صحیح تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو گویا اب 62(1) سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین کی تشریح کر دی گئی ہے, اور وہ آئین میں تاحیات نااہلی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 ایک سمپل میجورٹی سے قانون بنایا گیا ہے جو کہ 62(1)(f) کی ججمنٹ کے بعد جو آئین کا حصہ بن چکا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. 2/3 میجورٹی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, یا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو کہ شاید اس کیس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا نہیں ہے, میں کہتا ہوں ایگزسٹ کرتا ہے. جناب یہ بتائیے کہ استحکام پارٹی میں پی ٹی آئی سے جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, ہٹائے ہوئے لوگ ہیں, نکلے ہوئے لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں یا اور بھی کچھ نئے لوگ الیکٹیبلز سیاسی لوگ بھی اس کا حصہ بنے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کچھ اکا دکا لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی آئی پی پی کو جنہوں نے جوائن کیا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے جو لوگ جن کے رستے مسدود کر دیے گئے, جن کے رستوں پہ ہرڈلز, بیریئرز, آبسٹیکلز, ابلیگیشنز لگا دی گئی, انہوں نے اپنا رستہ بنایا ہے. اچھا فیاض الحسن صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن فروری 2024 آپ کو ظاہر ہے اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف اسٹانس ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. کچھ اب بھی اس بات پہ ہیں, حالانکہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ دے چکا ہے, لیکن ابھی سپریم کورٹ, بار ایسوسیشن, بار کونسل نے بھی سوالات اٹھا لیا ہے, لیونگ پلینگ فیلڈ کا بھی اٹھا لیا ہے, ٹیکنیکلٹیز کا بھی اٹھا لیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن اس طریقے سے فیئر نہیں ہو سکے گا جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ہے؟ آپ کے جلسے ہو رہے ہیں دیر کے اندر, بریر کے اندر, پشاور کے اندر, ہر جگہ پہ جلسے کر رہے ہیں اور جناب ریلیاں کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ نیو کمر جو لطیف کھوسا صاحب جو پیپلز پارٹی سے تازہ نکالے گئے ہیں وہ جناب جوائن کر رہے ہیں. تو موج ملنگاندی والا ماحول ہے, اور ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہے, پھر بھی کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو آپ اس پہ اب کیا کہیں؟ مثلا فیاض الحسن چوہان صاحب, فیاض الحسن صاحب صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے, آپ نے تو اشارہ پی ٹی آئی کی طرف کیا ہے. کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ دی جائے تو ہم بہت بڑا سرپرائز دیں گے ملک میں. تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جو وہ اب بلاول زرداری صاحب 2008 والی لیول پلینگ فیلڈ مانگے کہ جب امریکہ کا جناب وزیر خارجہ اور امریکہ کا موجودہ صدر جو بائیڈن اور جان کیری وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے الیکشن والے دن پورا پہرا دینے کے لیے کہ پیپلز پارٹی ہر حال میں الیکشن جیتے اور اس کا وزیر اعظم بنے. تو اس قسم کا اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جناب سارے سرکمسٹینسز اور ماحول اور حالات, واقعات, نظائر, قرائن, ہر قسم کی چیز اور وسائل وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جھولی میں ڈال دیے جائیں, تو بھائی ہر دن عید اور ہر رات شب رات تو نہیں ہوتی نا. کبھی کبھی گرمی, سردی, برسات بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی جناب آندھی اور طوفان بھی ہوتا ہے. تو یہ جو جس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اس کے اوپر ان کے والد صاحب نے جو ان کے متعلق تبصرہ کیا تھا آج سے 15, 20, 25 دن پہلے, وہی صادق آتا ہے کہ تھوڑے سے ابھی امیچور ہیں, ان کو شاید چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. تو باقی سارے اب دیکھو جلسے کر رہے ہیں,
ابا جی جا کے کوئٹہ میں جلسے کر رہے ہیں, بیٹا جی جناب آپ کے پشاور میں جلسے کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں, ہر کونے خدرے میں جا رہے ہیں. اور کیڑی لیول پلینگ فیلڈ دی ہے نا ریاست, اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ دے. اچھا سر, یہ 2008 میں آپ کے شامل ہو گئے 2008 میں, ہاں سرفراز بگٹی صاحب ہوئے, ٹھیک ہے. 2008 میں تو ان کو پورا کا پورا الیکشن ہائی جیک کر کے دے دیا گیا, آپ بقول آپ کے. 2024 کا الیکشن کس کو ہائی جیک کر کے دیا جا رہا ہے سر؟ سر ہائی جیک کر کے نہیں دیا جا رہا ہے, انشاءاللہ 2018 کی طرح کا اور 2013 کی طرح کا اور 2008 کی طرح کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. بیگم رہے جن کو 2008 کے الیکشن کے اوپر ایمان سنیں, جن کو 2008 کے الیکشن کے اوپر ایمان ہے, جن کو 2013 کے الیکشن کے اوپر ایمان ہے, جن پارٹیوں کو 2018 کے الیکشن کے اوپر ایمان ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہے, تو حوصلہ رکھو, انشاءاللہ 2024 الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوئے گا. بیگم رہو اسی طرح ہوگا جیسے 2013 کا ہوا, 2008 کا ہوا, 2018 کا ہوا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو مثلاً یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والی جو حکومت ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے سے آئے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب پھر میں نے تو مثال وہی دینی ہے نا. ہاں ایک طرح کا نہیں ہوگا, وہ ہے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو تازہ ہوا ہے, اس کی طرح کا الیکشن کم از کم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو چھوٹی دیتا ہوں, حالانکہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوا ہے سر؟ بتائیں. کون سی کو چھوڑو نا, ہائی مورل گراؤنڈ. سر ایک طرف آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ ایک طرف کیوں جا رہے ہیں سر؟ باقی نہیں لگاتے نا, ایک طرف کیوں جا رہے ہیں سر؟ ہائی مورل گراؤنڈز کی جناب ہر وقت غزل, جب انٹرا پارٹی الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں, گانا اور ترانہ, وہ جناب باقی پولیٹیکل پارٹی شاید اتنا نہیں بجاتی. وہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرنی ہے تو پھر آپ برطانیہ اور امریکہ کی طرح کا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے نا. انٹرا پارٹی الیکشن اگر استحکام پارٹی کسی کو موقع دے کہ وہ جناب اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرے, اگر استحکام پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر دیا جائے, الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ قلعدم کر دے, یا سن لیں میری بات, پوری بات سن لیں, پہلے میری بات سن لیں, پہلے میری بات سن لیں. دیکھیں جس کو آپ روکیں گے وہی چیخے گا نا. باقی سیاسی جماعتوں کا انٹرا پارٹی الیکشن سب فیک ہوا ہے, لیکن ان کو الیکشن کمیشن نے نہیں روکا ہے, صرف پی ٹی آئی کو روکا ہے. تو چیخیں گے تو وہ آواز تو وہیں سے آئے گی پھر. سر وجہ یہ ہے نا, سنیں نا, جب آپ بر وقت اپنی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے نا, ایک بر وقت طریقے سے ساری چیزیں چلی جائیں تو چلو چھوٹی موٹی اوپر نیچے بات ہو جائے تو نکل جاتا ہے. یہ ایک انسانی زندگی کا خاصہ ہے. جب آپ آؤٹ آف دا وے بلنڈر کریں, آؤٹ آف دا وے آپ جناب ڈیو ڈیٹ سے بھی جناب آگے نکل جائیں کئی مہینے اور کئی سال, تو پھر نظروں میں تو آئیں گے نا. اچھا نظروں میں آ جائیں گے کہ جنہوں نے جناب الیکشن کمیشن کے رولز اور قوانین کی وائلیشن کی ہوگی, تو پھر الیکشن کمیشن پھر پورا کینلی آبزرو کرے گا نا. اچھا پھر وہ دیکھے گا کہ ہاں یار اب یہ انہوں نے جو قانون توڑا ہے اور توڑنے کے بعد ان کو جو نیا موقع ملا ہے اچھا نظر میں اوور کم کرنے کا, تو اس میں یہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اچھا نظر میں آ گئے, باقی لوگ نظر میں نہیں آئے. بہت اچھی بات کی. اچھا یہ بتائیں مجھے سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سیاسی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے کہا ان کو لیونگ پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, لیکن سر یہ تو سوشل میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, ان کو جلسے نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, ان کو کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے تجزیہ نگار تقریباً کہہ رہے ہیں تمام, اور وہ لوگ بھی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ جلسہ کیا, آپ نے یار اس کو بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیا. خدا کے لیے سر یہ کیا ہے سر, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ میں اس کا جواب سن لیں. میں کہتا ہوں دیکھتے ہیں, وہ جبران الیاس جو امریکن سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہے, ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے. دوسرا ڈپٹی ہیڈ ہے عمران غزالی, ڈائریکٹر ہے ان کا ڈپٹی ہیڈ. ان کی سرپرستی میں ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے جناب پورے پیرول پہ بیٹھتے ہوئے جو انہوں نے الیکشن کیا کہتے ہیں جلسہ کروایا ہے نا آن لائن, وہ میں اکثر محاورہ سناتا ہوں کہ وہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا کہ نانی نے جناب 80 سال دی عمر خسم کیتا پیڑا کیتا, کرنے کے بعد طلاق لے لی, اس سے بھی پیڑا کیا. اور خدا کے بندو تم نے آن لائن جلسہ رکھا ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے جناب آپ ایجنڈے کے اوپر اور ان کی سپورٹ کے ساتھ, وہ تو چلو غلط تھا ہی تھا. پھر آپ نے انتہائی فیک قسم کے جناب اس کے رزلٹ جو آپ کی عادت ثانیہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. کوئی بتا رہا ہے 12 لاکھ,
کوئی بتا رہا ہے 15 لاکھ، کوئی بتا رہا ہے 9 لاکھ. حقیقت یہ تھی کہ 12,000 سے لے کے 36,000 سے زیادہ 25 کروڑ پاکستانی ہے اور 1 کروڑ اوورسیز ہے. 26 کروڑ میں سے 12، 14، 15، 30، 32، 36,000 کون سی یار سارا انٹرنیٹ تو آپ نے بند کر دیا سر. اب تو پی ٹی اے اس پر انکوائری کر رہی ہے. پی ٹی اے انکوائری کر رہی ہے سر. پی ٹی اے انکوائری کر رہی ہے سر. آپ نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا سر. مانتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ یہ پی ٹی اے انکوائری کر رہی ہے. انٹرنیٹ بند کیا ذرا سنیں ڈاکٹر صاحب، میں انہیں ایڈوائز دوں گا کہ بہت زبردست ان کا آئیڈیا ہے. یہ جناب ٹویٹر کے اوپر نا یہ کروائے آن لائن جلسے، ٹویٹر کے اوپر ہی جناب یہ بنائے آپ کی ووٹنگ لسٹیں، ٹویٹر کے اوپر ہی یہ الیکشن کمپین کریں، ٹویٹر کے اوپر ہی یہ الیکشن ہیلڈ کر لیں، اور پھر جناب اسلامی ٹویٹریا پاکستان یا اسلامی جمہوریہ ٹویٹرستان اس کا جناب ان کو آن لائن وزیر اعظم بنا دیں. سابق چیئرمین تحریک انصاف کو خاص کام جہاں پاک موج ملنگا دی، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ یہ خوش ہو جائیں. سر جی الیکشن کی کیمسٹری، الیکشن کی میتھمیٹکس ایبسلیوٹلی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. لڑا ہے سر آپ نے جماعت سے، لڑا ہے سر. 26 کروڑ پاکستانی، 25 کروڑ پاکستان کے، 1 کروڑ اوورسیز، اس میں سے یار 30,000 32,000 سر یہ مانے نا آپ نے پورا پاکستان بند کر دیا. جیسا وہ بھی فارن ایجنسی کا ایجنٹ، اس کی جناب اینٹی ریاست جناب آپ وہاں پہ تقریریں سنو. یہ کوئی طریقہ کار ہے یار، یہ کوئی طریقہ کار ہے. اچھا جہاں تک سے ڈوب مار جانا چاہیے یار. آپ نے سوشل میڈیا پہ اتنا ٹیمپو بنایا ہوا تھا، 36,000 32,000 13,000 سے زیادہ آپ کی جناب وہاں پہ جناب. چوہان صاحب آج آپ نے اخبار نہیں پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا 9 بجے اس وقت. تو آپ یہ بتائیے اگر پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں یار کیوں چھوڑ دوں؟ سوال کا جواب آپ سے لوں گا نا میں. پاکستانی 1 کروڑ ہے تو سر مجھے بتائیں نا کون سا کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے؟ سر 25 کروڑ میں سے کسی پارٹی کو 25 کروڑ میں سے کسی پارٹی کو کتنا ووٹ ملتا ہے؟ ہوتے ہیں اس 1 کروڑ میں سے، اس 1 کروڑ میں سے آپ کے 30 لاکھ قریب وہ ایک مخصوص کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر اس مخصوص کمیونٹی کے بھی آدھے لوگ بیٹھ جاتے تو آپ کا جناب 15 لاکھ بنتا ہے. اچھا یہ بتائیں سر، پاکستان میں اس وقت 25 کروڑ عوام ہے اور 12 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 12 کروڑ 85 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں. لیکن سر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ٹوٹل ووٹ جو پڑتا ہے وہ کسی کو 85 لاکھ پڑتا ہے، کسی کو 1 کروڑ 10 لاکھ پڑتا ہے. ایسا کیوں سر؟ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو انہوں نے آن لائن جلسہ کر کے اپنا بیڑا غرق کروایا، اپنی لٹیا ڈبوئی، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیمپو پچھلے 1.5 سال سے ان کا بنا ہوا تھا. سر آپ مظلوم بنا رہے ہیں ان کو. سر آپ ان کو مظلوم بنا رہے ہیں. سر آپ ان کو مظلوم بنا رہے ہیں. اور اس وقت پنجاب میں بقول سیاسی جماعت کے تجزیہ نگاروں کے اس مظلومیت کی بنیاد پر نگراں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر کوئی وزیر اعظم بنتا نا یا عالمی ہیرو بنتا تو پرویز مشرف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، دبئی بیٹھے تھے، انہیں کچھ مہینوں میں احساس ہوا کہ وہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولر اور فالوئنگ رکھنے والے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا چلو یار پاکستان چلتے ہیں. میں تو پاکستان کا نمبر 1 اس وقت وہ سابق چیئرمین تحریک انصاف سے بھی زیادہ تھے، نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ تھے، بیگم جناب مریم نواز صاحبہ سے بھی زیادہ تھے، بلاول زرداری اور آصف زرداری صاحب سے بھی زیادہ تھے. انہوں نے کہا چلو یار پاکستان چلتے ہیں، میں تو سب سے پاپولر ہوں. پاکستان آئے، 1 ہفتے کے اندر دال آٹے کا بھاؤ پتہ لگ گیا. 1 ہفتے کے اندر پتہ لگ گیا بھائی جان سوشل میڈیا کی سیاست اور الیکشن کی سیاست کوئی اور چیز ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں، میاں نواز شریف صاحب 4 سال بعد واپس آئے تھے تو کیا وہ واقعی پاپولر لیڈر ہیں؟ کیونکہ جو جلسہ ہوا ہے اس میں تو بہت بڑی تعداد نہیں آئی. ہاں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں تو تقریباً 30 لاکھ افراد، جبکہ اس وقت پاپولیشن بھی کم تھے. تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پاپولرٹی نہیں ہے اور ان کو 1 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا 30 کروڑ میں سے؟ یہ آپ مانیں گے سر؟
یار میں آپ کو یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر 10 دن کی 1 مہینے کی کمپین سر بند کر دیا تھا سر آپ نے, سر آپ نے بند کر دیا تھا سر آپ لوگوں نے. چھوڑ دو یار, اور میں نے کھولا ہوا تھا اس وقت, میری ساری ٹیم نے کھولا ہوا تھا. کیا بات کر رہے ہیں, جھوٹ, آپ کو اجازت ملی غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیوں کا, موساد کا, را کا ایجنڈا, ان کا پروپیگنڈا بند کر دیا تھا, بند کر دیا تھا. اچھا میں اس ٹائم کھولا ہوا تھا, میں نے. اچھا آپ نے کھولا ہوا, ٹیم نے کھولا ہوا تھا. اچھا ہم سارا آبزرو کر رہے تھے. 12,000 سے زیادہ کسی جگہ پہ, کسی جگہ پہ 16,000, کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی پہ 20,000, کسی پہ 32,000. بس پی ٹی اے کیوں اس سے زیادہ پورے کا پورا آپ کا جناب وہ نہیں گیا. تو پی ٹی اے کیوں جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ بند کر دیا گیا جناب. پی ٹی اے انکوائری کیوں کر رہی ہے سر؟ اگر آ رہا تھا تو کیوں کر رہی ہے پی ٹی اے انکوائری؟ چھوڑو یار, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کراس ود اٹس ٹول. اچھا سر ایک گندے ہلدی کیوں ہے؟ ایک یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اس ناکام آن لائن جلسے کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اچھا سر انتظامیہ, الیکشن, حکومت, نگراں حکومت, یہ جو اس وقت ان کو سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننے دینا چاہ رہی, حالانکہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر کہ 9 مئی کے جو بھی ذمہ دار ہیں قانون کے مطابق آپ ان کو سزا دیں, جو بھی ذمہ دار ہیں. لیکن بقیہ جو سیاسی جماعت ہے ابھی بین نہیں ہوئی ہے اور وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اس کو سر سنیں نا خدا کے لیے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, عوام بھی سمجھ گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جتنے اشتہاری اور مفرور ہیں, اب آپ کہتے ہیں جی ان کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے, اور بھائی وہ اشتہاری وہاں پر آتے ہیں, پولیس وہاں جا کے چھاپا نہیں مارے تو اور کیا کرے؟ مجھے پاکستان اور دنیا کا کوئی قانون بتائے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جو بندہ 302 کر کے, مرڈر کر کے, عزت کسی کی لوٹ کے, کسی کا مال لوٹ کے, کسی کی جان لوٹ کے, ریاست کے خلاف بغاوت کا جناب پورا ایک تحریک چلا کے, ریاست کی دھجیاں اڑا کے, ریاست کی سوورنٹی کا بیڑا غرق کر کے وہ مفرور ہو جائے, اشتہاری ہو جائے, اور اس کے بعد وہ اگر کسی بھی اپنے ملک کے کسی کونے خدرے میں جائے اور وہاں پر پولیس, انتظامیہ اور اوپر جناب حملہ کرے یا اس کے اوپر اٹیک کرے یا اس کے اوپر جناب اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے, تو یہ غلط ہے. مجھے دنیا کے کسی ملک کے اندر بتا دے کہ آئین اور قانون اس چیز کو غلط کہے. یہ جتنے چھاپے آپ کے کارن میٹنگوں کے اوپر اور جلسوں کے اوپر پڑ رہے ہیں نا, وہاں پہ یہ اشتہاری آئے ہوتے ہیں, ان اشتہاریوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جاتی ہے. تو اشتہاری تو ان کا ہر دوسرا بندہ ہے, ہر دوسرا لیڈر ہے. تو 144 گلی محلے سے لے کے, شہر سے لے کے, ڈسٹرکٹ سے لے کے, صوبے سے لے کے مرکز تک ہر بندے کے اوپر پرچے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی باقی جماعت, 100% جماعت کو اس سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے نفس کی انا کے لیے اور اپنی جناب کرپشن کو, اور اپنی بیوی کی, اور اپنے بہن بھائیوں کی, اور اپنے عزیز و اقارب کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس نے سب کو دہشت گرد بنا دیا, سب کو انتہا پسند بنا دیا, ساروں کے اوپر پرچے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ دے؟ اچھا سر کو لیول پلینگ فیلڈ دے, ایک ہی اسلم کو لیول پلینگ فیلڈ دے, حسان نیازی کو لیول پلینگ فیلڈ دے, یا سابق چیئرمین تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے, اچھا یہ یا مراد سعید کو لیول پلینگ فیلڈ دے, کہ جو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یار پہنچ جاؤ, جی ایچ کیو پہنچ جاؤ, جناح ہاؤس پہنچ جاؤ, فلاں جگہ پہنچ جاؤ. یار یہ کیا آپ کا سوال کہ جناب ان کو لیول پلینگ فیلڈ دو؟ جاؤ نا جا کے, جناب آپ کا کیپٹل ہلز کے اوپر حملہ کیا تھا آپ کے امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ہماریوں نے, یہی بات جا کے کہیں نا آپ امریکہ کے جناب چینلز میں جا کے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. یہ جو 1150 بندوں پہ پرچے ہوئے ہیں, تو مجھے اور آپ کو بھی الٹا ٹانگ دیں گے وہ سر. اگر ہم میڈیا کے اندر بیٹھ کے یہ بات کریں گے. سر ایک ہی جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے نا, جہاں پہ امپاورمنٹ آف لا ہوتی ہے, صحیح ہے, وہاں پہ یہ ڈھکوسلے نہیں ہوتے. اچھا سر یہ پاکستان ہے کہ جہاں پہ میں اور آپ اور ہماری طرح کے لوگ بیٹھ کے آئین اور قانون کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں. بالکل بالکل, ریاست کو داؤ پہ لگانے والوں کو آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر شہداء کی عزت و وقار کا جنازہ نکالنے والوں کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے. جی ایک منٹ روکوں گا فیاض صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی فیاض صاحب, اچھا سر یہ بتائیں, ایک ہی شہر کے اندر جو ہے وہ ایک جلسہ ہوتا ہے, وہاں پر 144 نہیں ہوتا ہے, یعنی پی ایم ایل این کا,
اور ایک جلسہ پی ٹی آئی کا ہوتا ہے, اس پہ 144 لگا کر پولیس ریڈ کر دیتی ہے. اشتہاری آپ پکڑیں, بالکل آپ کو اختیار ہے, لیکن سر یہ 144 لگا کے جلسے کو سبوتاج کرنا, یہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح عمل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اب آپ پورا جملہ سن لیں. دوسرا لیڈر گلی محلے سے لے کے آپ کی ضلع سے, شہر سے لے کے, صوبے سے لے کے مرکز تک, ہر دوسرا بندہ اشتہاری ہے, اس کے اوپر ڈائریکٹ سر آپ پی ٹی آئی کے ہر آڈیو ویڈیوز موجود ہیں سر علی کہ وہ محمد حملے میں انوالو ہیں. تو جناب جب وہ نہیں پکڑے جائیں گے تو اس پورے گروہ کو آسانیاں نہیں ملیں گی, 21 توپوں کی سلامی نہیں ملے گی, ماہی آوے گا تو پھولا نل ترتی سے جاوانگی والا ماحول نہیں ملے گا. اچھا سر مسئلہ یہ ہے سوگیا ہوجن گلیاں میں مرزا یار نچے والا ماحول نہیں ملے گا. اچھا اشتہاری اور کرمنلز اور یہ تو ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں سر, وہ موجود ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے. نہیں, ہر سیاسی جماعت میں نہیں ہوتے بھائی جان, نہیں ہے, نہیں اشتہاری نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ غلط ذرا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اچھا یہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں آپ. اچھا یہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اشتہاری اور سیاسی جماعت ٹکراؤ کرنے والے, یہ ایک الگ بات, ریاست سے ٹکراؤ کرنے والے جو بھی ہوگا, پھر یہ کہیں سر, اس کو امریکہ کے اندر جنوری 2021 میں کیپٹل ہلز کے اوپر جو ان کے جناب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس پہ حملہ کرنے والوں پہ کیا ہوا, آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ان پہ حملہ کرنے والوں پہ کیا ہوا, گرفتار ہوئے 18 سال 25 سال ایکشن ہوا, پرچہ ہوا 4 مہینے کے اندر 850 کو سزائیں ہوئی, 2 سال سے لے کے 18 سال کی. تو آپ کیوں نہیں دے رہے یہاں تو موج ملنگا دی, آپ کیوں نہیں دے رہے؟ یہاں کا عدالتی سسٹم, یہاں کا صحافتی سسٹم, یہاں کا سیاسی سسٹم, یہاں پہ جناب ان کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ جیسے وہ پیدل حج کر کے آئے ہیں, تو کون دے رہا ہے؟ جیسے انہوں نے جناب سائیکل پہ بیٹھ کے جناب حج کر کے آئے ہیں, انتظامیہ آپ کی, عدلیہ آپ کی, پیدل حج کرنے کی وجہ سے حکومت آپ کی, انتظامیہ آپ کی, عدلیہ آپ کی, تو ان کے خلاف پرچہ نہیں, ہماری حکومت نہیں ہے. نہیں ہو رہا ہے, پھر کس کی ہے سر؟ میں وزیر داخلہ ہوں نا, میں وزیر داخلہ ہوں, تو یقین یعنی رول آف لا کے تحت, اور میرے ہاتھ میں اگر اختیار ہو, جس طرح امریکہ نے کیپٹل ہلز کے اپنے ملزموں اور مجرموں کو 4 مہینے کے اندر منطقی انجام تک پہنچایا تھا, اگر یہ بھی منطقی انجام تک نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. کون روک رہا ہے سر؟ ریاست سے آگے کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ آپ ہیں جناب, معاشرے سے آگے کوئی نہیں ہے, ملک سے آگے کوئی نہیں ہے, پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے. چوہان صاحب وزیر داخلہ ہوں, چوہان صاحب وزیر داخلہ ہوں تو یہ ایکشن کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ پھر یہ ایکشن حکومت نہیں کر رہی ہے, انتظامیہ نہیں کر رہی ہے, عدلیہ نہیں کر رہی ہے, آپ کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہے. حکومت نہیں ہے, عدالتوں کا سسٹم یہ عجیب و غریب ہے پاکستان کا. کیا ہے سر عدالتی سسٹم یہ عجیب و غریب ہے. مثلاً ریلیف پہ ریلیف, 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 آدھا گھنٹہ میں ریلیف پہ ریلیف کہتا رہوں گا, تب بھی کم ہے جتنی ریلیف. تو پھر چوہان صاحب اگر یہ جناب وہاں پہ دیسی مرغی کھا رہے ہیں, سونے ڈاکٹر صاحب, اندر دیسی مرغی, دیسی انڈے, دیسی گھی, دیسی بکرے, سائیکل, ایکسرسائز, آپ کا جناب 15-20 مرلے کا جناب پورا ماحول, کمرے گرا کے جناب آپ کو ماحول مل رہا ہے, اندر جناب آپ صحافیوں سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ خود آپ کا واسطہ ہے. نیلسن منڈیلا کو دیکھا تھا کیسے جیل کاٹی تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیسے جیل کاٹی تھی. جیلیں جو کاٹنی ہوتی ہے, ہم بھی 2 دفعہ جیل کاٹ کے آئے. جیل کس کے انڈر میں آتا ہے؟ تو جیل کس کے انڈر میں آتا ہے سر؟ یہ بات یہ یار آپ اس طرف نہیں آ رہے, کوئی بات غلط بات ہے. کیا عمران خان صاحب جیلر ہیں؟ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں؟ کیا عمران خان صاحب آئی جی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب منسٹر ہیں؟ ہمارا عدالتی سسٹم کیٹیگری وائز تو پرفارمنس وائز سب سے نیچے کیوں ہے؟ اس کی سب سے واضح مثال یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف, ان کے کرتوت اور ان کے ساتھ کیا گیا جناب پچھلے 2 سال سے بیہیویئر اور رویہ. تو کیا عدالتوں نے, آپ کا انتظار تھا, دیر لگی آنے میں, سر وہ چلے گئے نا. چیف جسٹس کہتا ہے ماہی آوے گا تے پھلا نل ترتی سے جاوانگی, چلانگی پکھیا تے بڑا کچھ کہن گیا کیا. اب تو چلے گئے. چیف جسٹس بدیال اور پھر آپ کا ہر دوسرا تیسرا جج وہ ان کو جھولیاں بھر بھر کے ضمانتیں دے رہا ہو. ایک پیشی پہ جاتے ہیں 15 ضمانتیں لے کے آتے ہیں, ایک پیشی پہ جاتے ہیں 18 ضمانتیں لے کے آتے ہیں, ایک پیشی پہ جاتے ہیں 20 کیسز میں ریلیف لے کے آتے ہیں. یار عجیب دادی بیڑا ہے. 160 کیس بنا دیا ہے سر آپ نے ان پر, 160 کیس بنائے, 160 کیس بھی تو بنا ہے نا ان کے اوپر, تو ظاہر ہے وہ ہر کیس میں 60 کیس کس نے کہا تھا. اور سنے 3 کیسز تھے جی, سنو, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, القادر ٹرسٹ, 3 تھے.
ان تین کو 160 تک کون لے کے گیا؟ فیاض الحسن چوہان یا ڈاکٹر دانش؟ اور بھائی آپ نے خود کرتوت کیے، آپ ان تین کیسز میں پیش نہیں ہوئے، آپ ان تین کیسز سے بچتے بچتے آپ نے سرکار سے لڑائی، رینجر سے لڑائی، پولیس سے لڑائی، انتظامیہ سے لڑائی، ضلع شاہ شہید، اپنے کارکن شہید، اپنے کارکن زخمی، پٹرول بم، گاڑیوں کو آگ لگائی، عدالتوں پہ حملے کیے، ریاست پہ حملے کیے، جی ایچ کیو پہ حملے کیے، ڈی آئی جی کو زخمی کیا، پورا آپ نے 6 مہینے تو جنگ و جدل کا ماحول رکھا، تو پھر 160 نہیں ہوں گے تو پھولا دے ہار پہن گے؟ تو سزا کیوں نہیں ہوتی سر؟ اور 21 توپوں کی سزا بھی ملے گی تو سزا کیوں نہیں؟ یہ 160 اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری ہے نا. ان 3 کیسز پہ میرٹ کے اوپر کیس چلا لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا. کون نہیں چلا رہا تھا سر؟ یہی تو سب سے بڑا جرم ہے ثابت کیا. کون نہیں چلا رہا تھا؟ کون نہیں چلا؟ اس نے 3 کیسز کو اپنے اوپر بھی 160 کروائے اور میرے جیسے اپنے سینکڑوں جناب قائدین اور کارکنان کے اوپر 15 سے لے کے 50 پرچے کروا دیے، زندگیاں تباہ کر دی لوگوں کی، گھر تباہ کر دیے، کاروبار تباہ کر دیے، مائیں بہنیں بیٹیاں رول رہی ہیں، خود موج کر رہے ہیں، دیسی بکرے، دیسی انڈے، دیسی مرغی، دیسی گھی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، یہ دیسی انڈے، آپ مجھے سوال کرنے دیں، یہ دیسی انڈے، دیسی گھی، کیا عمران خان جیلر ہیں؟ کیا عمران خان منسٹر ہیں؟ کیا عمران خان انتظامیہ کے سربراہ ہیں؟ وزیر اعظم ہیں؟ یہ پوچھے نا عدالتی سسٹم سے پوچھے نا. یہ عدالت کا کام تھوڑی ہے سر، یہ تو انتظامیہ کا. عدالتی سسٹم سے پوچھے نا. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا سر. چھوڑ دیں یار. وہ سر کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بتائیں. یہ ملک، میں سچی بات کروں، یہ 2 نمبر سیاستدانوں کے لیے اور باہر کی بیرونی طاقتوں کی چراگاہ بنا دیا گیا ہے. ہمارا کوئی چیز بھی نہ. اچھا کون سا 2 نمبر سیاستدان نہیں ہے آج مجھے بتائیں؟ کون سا 2 نمبر سیاستدان نہیں ہے؟ 2 نمبر قسم کے جتنے جناب، کون سا 2 نمبر سیاستدان نہیں ہے؟ اچھا آج آپ ڈکلیئر کر دیں، کوئی ملک کی سوورنٹی کو داؤ پہ لگائے. اچھا آج یہ بتا دیں سر، پول کے ساتھ وکٹری کا نشان آج بتا دیں سر، 76 سال میں کون سا سیاستدان؟ مجھے بتاؤ امریکہ کے اندر کوئی اس طرح کرے، یورپ کے اندر کوئی اس طرح کرے، سعودی عرب کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک چلائے، یو اے ای کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک چلائے. میں دیکھتا ہوں چلیں سر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا سر آپ نے 2 نمبر سیاستدان کا کہا ہے، 2 نمبر سیاستدان 76 سال میں کون سے 2 نمبر سیاستدان ہیں بتائیں گے سر آپ ذرا؟ او بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، نہیں کیا کہنے کا مقصد ہے؟ صرف عمران خان ہے 2 نمبر سیاستدان؟ صرف ڈکلیئر کر دیں. کوئی رول آف لا نہیں ہے سر ڈکلیئر کر دیں، کوئی رول آف لا نہیں ہے. ڈکلیئر کر دیں کہ عمران خان صرف دو. سنیں نا ڈاکٹر صاحب، سنیں، آپ کرپشن کرو اور جناب آپ کی مسز جناب اپنے آپ کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے ان کو کہے گی یار ساری چیزیں غداری سے لنک کر دو. اگر ہمارے پہ کوئی کرپشن کی بات کرے، ہمارے خلاف کوئی کیس لے کے آئے کرپشن کا، ہماری کوئی 2 نمبری پکڑے، اس کو غداری سے لنک کر دو، غداری سے. اچھا سر صرف یہی آڈیو سنی ہے آپ نے؟ اور بھی آڈیو؟ فیاض چوہان کے اوپر اگر کوئی نیب والا یا اینٹی کرپشن والا آ کے اس کو کہے کہ ہاں جی تم نے کرپشن کی، اور میں کہوں نہیں جی نہیں، میرے خلاف جناب میں نے امت مسلمہ کی نمائندگی کی ہے اور میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ کیا ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ ہے تو سزا کیوں نہیں دیتے سر؟ تم جاؤ جا کے عدالتوں کے اندر اپنے آپ کو. تو وہ گئے تو ہیں عدالت کے اندر سر، ضمانت بھی مل رہی ہے ان کو، سوال یہ ہے یار آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ اور خدا کا واسطہ ہے پہلا 1.5 سال 9 مئی تک ایک کیس بھی میرٹ کے اوپر نہیں چلا. ڈاکٹر صاحب ایک کیس چلیں اب تو چل رہے ہیں، ہم نے تو اب تو چل رہے ہیں. 30 سال پہلے 360. اچھا آج کل جو ضمانتیں ہو رہی ہیں وہ جیسے ہی عدالتیں کیا ہے، پروسیکیوشن کیا ہے. اچھا آج کل تو ضمانتیں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہے. 9 مئی تک کسی ایک کیس پہ میرٹ کے اوپر نہیں. توشہ خانہ پہ 45 پیشیوں پہ صرف 3 پیشیوں پہ گئے. اچھا آج کی عدالت پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ آج کی عدالت پہ بھی اعتماد نہیں ہے؟ کلیئر ہو جانا چاہیے سر. سر چھوڑ میرے اعتماد سے کیا بنتا ہے جانا. نہیں تو آپ نے کہا میں اگر انٹیریئر منسٹر ہوتا تو میں رگڑ دیتا. محاورہ ہے کہ فیصلے بولتے ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. تو سر ججز کی بڑکے یا ججز کی جناب ریمارکس یا ججز کے جناب یہ چیزیں نہیں بولتی، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، عدلیہ کے فیصلے بولتے ہیں. تو آپ ججز فیصلے دیتے ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں سر. فیصلے تو دے رہے ہیں ججز. بھائی فیصلے دے رہے ہیں. دیکھو میں نے آپ کے سامنے ایک سمپل بات رکھی، اب اس کو بحث سے ہٹ کے، اب اس سے ہٹ کے کہ آپ کیا موقف رکھتے ہیں یا میں کیا موقف رکھتا ہوں. میں تو سوال رکھتا ہوں، میرا موقف نہیں ہے اس میں کوئی موقف نہیں ہے، میں تو سوال رکھ رہا ہوں. آپ ہی کس سے سوال اٹھا رہا ہوں؟
آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرغی کھا رہے ہیں, وہ بکرا کھا رہے ہیں, وہ انڈے کھا رہے ہیں, وہ فلاں کھا رہے ہیں جیل میں. تو سر کون دے رہا ہے ان کو؟ جیل خانہ جات رہا ہوں, کون دے رہا ہے؟ میرا شہر ہے, میرا علاقہ ہے, مجھے ڈیرا کی ایک رپورٹ ہے. تو کون دے رہا ہے مجھے یہ چلیں بتا دیں, چلیں کون دے رہا ہے ان کو؟ اور بھائی آپ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی دے رہا ہے, کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دے رہا ہے, یہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے سر, یہ تو کھلے کر دو, نہیں, یہ تو سائیکل دے دو, نہیں, یہ کہا ہے کہ انڈے دو, یہ تو دیسی گھی دو, فلاں کر دو یار. یہ دیسی گھی تو انڈے تو نہیں کہا جا رہا سر. سعودی عرب جیسا پاکستان کا دوست, اس کو اپنی ہرس اور اپنی لالچ اور اپنی بیوی کی اور اپنی ہرس اور لالچ کے پیچھے اس کو پاکستان کے خلاف کر لیا. اچھا سر, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا اور آپ اندر موج کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر. انتظامیہ, الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کے اوپر اب آپ کے مختلف وکلاء بھی, سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظلوم بن رہے ہیں, اور اس مظلومیت کی بنیاد پر اس وقت پنجاب سنیں, پہلے سوال سن لیں نا, سوال آپ جواب دیں, آپ جواب تو آپ کو اختیار ہے, سوال تو دینا. غیر ملکی طاقتوں کا ایجنڈا ہے, سوال تو کرنے ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے سر, سوال تو ہر کام کے اوپر اس کو مظلوم کے طور پہ پیش کرو. سوال تو جینا کھا دیا گاجرا, انہوں نے ٹیڑھ مروڑ سر, جنہوں نے گاجریں کرپشن کی کھائی ہے سر, جنہوں نے ملک دشمنی اور ریاست دشمنی کی گاجریں کھائی ہیں, تو کس کو کر رہے ہیں سر؟ کل کا مجرم آج کا معصوم ہے, آج کا معصوم کل کا مجرم ہو جائے گا. کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے سر, ان کو سزا ملنی چاہیے. سر یہ بتائیں نا, پاکستان کے اندر بالکل سزا ملنی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہو اور سزا ملے. کل کا مجرم آج کا معصوم, آج کا معصوم کل کا مجرم, کل کا مجرم پھر رہا ہو جائے گا, آج کا معصوم پھر مجرم بن جائے گا. اگر یہی آپ کا نظام انصاف ہے, وہ کہتے ہیں نا, as you sow so shall you reap. Yes. as you sow so shall you reap. جیسا کرو ویسا بھرو گے, کہاں بھر رہے ہیں سر, کاٹو گے. کہاں بھر رہے ہیں سر, کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کیا یہ ساری چیزیں کل کا مجرم آج کا معصوم نہیں ہو جائے گا. سن لینا, ایک منٹ اکثر سن لینا, آپ پوچھتے تو سوال ہی نہیں کرنے دیتے یار. ایسا بولیں گے تو پھر سنیں نا, آپ مسلسل بول رہے ہیں, سنیں میری بات. جب آپ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کے اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے اپنے لیے پورے کا پورا گراؤنڈ خالی کروائیں گے, جب آپ ایک سپر لاڈلا بن کے پوری کی پوری انتظامیہ اور سرکار کو اپنے حق پہ کروائیں گے, جب اپنے مخالفین کو آپ جھوٹے سچے کیسز کے اندر انوالو کر کے پورا گراؤنڈ خالی کروا کے آپ ملک کا وزیر اعظم بنیں گے, تو بھائی پھر ایکسپیکٹیشن رکھو. تو سر پہلے آپ کے تو کیا یہ صرف 2013 ڈاکٹر سنیں ایک منٹ, میں آپ کو اپنی مثال دوں گا مائکرو لیول پہ, میکرو لیول پہ نہیں, مائکرو لیول پہ چھوٹا سا. میں جس کینڈیڈیٹ سے الیکشن جیتا ہوں, اس نے آج سے 10 سال پہلے مجھے ہرا کے ایم پی اے بنا تھا, 2 دفعہ ایم پی اے رہا نون لیگ کا. اس کی کرپشن, اس کی فیملی کی کرپشن, اس کی 2 نمبریاں میرے ٹپس پہ ہے, اور بچے کو بھی پتا ہے. اور جناب اس کے اوپر کئی کیسز نیب کے بن سکتے تھے اینٹی کرپشن کے, جو حکومت کے انڈر ہوتی ہے. میں نے ایک نقطے کی, 1 ٹکے کی وکٹمائزیشن اس کے خلاف نہیں کی, نہ سوشل, نہ پولیٹیکل, نہ کسی قسم کی اور جناب میں نے آپ اس کے خلاف. ہاں اگر کوئی عدالتیں, ادارے یا پولیس کرتی وہ اور چیز, لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. بھائی میں کیوں کروں؟ جب میں کروں گا تو پھر مجھے تیار ہونا چاہیے. اچھا سر, میرے اوپر بھی آئے گا. اچھا سر, بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ آیا تو آپ کی چیخیں آسمان تک آ رہی ہیں. مقافات عمل ہے کیا, اگر 2018 سے 2023-22 تک کی حکومت کو نکال دیا جائے 3 سال 7 ماہ, تو کیا یہ مختلف حکومتوں میں سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی؟ کیا تضحیک اور تذلیل نہیں ہوئی؟ کیا اداروں کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ کیا یہ میں 3 سال 7 ماہ کو کنڈم کرتا ہوں, اور ہم نے بڑے پروگرامز کیے اوپر, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے, جو انہوں نے ریاست, شہداء اور پیٹ ہے. لیکن آپ کے سوال کو میں اٹھا رہا ہوں, کیا اس سے پہلے جواب دے دوں تسلی سے؟ بولیے, تسلی سے نہیں, اور بھی سوال جواب دینا, جلدی سے بولیں سر. سنیں نا, جناب والا 2008 سے لے کے 2018 تک جی کم از کم 2 جو حکومتیں رہی ہیں. نہیں, میں آپ اس کو سمپل نہ بنائے نا. میں 1988 کا لے لیتا ہوں, میں 1990 کا لے لیتا ہوں, میں 92 کا لے لیتا ہوں.
میں 93 کا لے لیتا ہوں, میں 97 کا لیتا ہوں, میں 2099 کا لے لیتا ہوں, مشرف صاحب کا بھی لے لیتا ہوں, اس کا جواب دیں نا. سنو تو صحیح رہا. نہیں یہ چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں. 10 سالوں میں کسی ایک سیاسی بندے کے اوپر وکٹمائز نہیں ہوا. نہیں سر, یہ کیا پہلے نہیں ہوا؟ چلیں اور پیچھے آ جائیں تھوڑا سا, چلیں نہیں ہوا, پیچھے آ جائیں. آپ پھر پہلے کی بات نہیں کیا آپ ہی نے جواب دیا بھائی. میں جو آپ کو مثال دے رہا ہوں پہلے اس کی تو آپ وہ سر میں آپ کے ساتھ آ گیا کہ نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے 88 میں کیا ہوا, وہ 90 میں کیا ہوا, وہ 93 میں کیا ہوا, وہ 97 میں کیا ہوا, 1999 میں کیا ہوا؟ سر پہلے کی ہے نا, تو ہوا نا سر, وکٹمائزیشن ہوتا تھا نا. اچھا سر یہ بتائیں, چلیں میں ایک لیگ اور پیپلز پارٹی چلیں آئیں, یہ ہوتا رہا ہے نا سر, یہ تو تماشے ہوتے رہے نا. اس 10 سالوں میں انہوں نے کوئی وکٹمائزیشن, چلیں تماشے ہوتے رہے. ابھی 3.5 سالوں میں بیڑا گھر کیا تو سابق چیئرمین تحریک انصاف نے, ٹھیک آپ کوئی پارٹی نہیں چھوڑی جس نے کسی لیڈر کو انہوں نے وکٹمائز چلیں کیا. تو اب ہو رہے ہیں نا مقافات, ریان تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو گرفتار کرنے کی سر کیا ضرورت تھی؟ مقافات عمل ہو رہے ہیں نا, لیکن اب جو سر اب جو ہو رہا ہے, نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھی, اچھا اس سر کے اوپر جناب باپ بیٹی کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حوصلہ رکھ لیتے ہیں یار سر آپ یہ اچھا آج اس وقت تو آپ راجہ اندر بنے ہوئے تھے سر, اگر اس دور میں اگر اس دور جب میں اپنے اوپر آئی ہے تو جناب آپ کو حقوق انسانی میں سوال کروں گا, میں ایز اے اینکر ایک سوال کروں گا, اگر اس دور میں ظلم ہوا تو وہ ظلم گیا عمران خان کے اوپر, صحیح ہے, چلیں بالکل صحیح ہے, لیکن اس دور میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ عدالت پہ ڈال رہے ہیں, آپ وہ انتظامیہ پہ نہیں ڈال رہے ہیں, حکومت پہ نہیں ڈال رہے ہیں, سیاسی جماعتوں پہ نہیں ڈال رہے ہیں. اور بھائی اس وقت سب کو پتا تھا نیب کس کی تھی, جنرل فیض کی تھی. آج کس کی نیب کس کی تھی؟ سابق چیئرمین تحریک انصاف. آج لاڈلا کون ہے سر؟ ہاں آپ بتائیں نا اس وقت آج لاڈلا کون ہے؟ آج لاڈلا کس کی تھی؟ اچھا آج لاڈلا علیم خان صاحب جناب, ان کو آپ نے وزارت اعلیٰ سے روکنے کے لیے آپ نے جناب ان کے اوپر پرچے کروا دیے, جس نے کروڑوں اربوں روپے جناب آپ پہ انویسٹ کروائے. سر آج لاڈلا جہانگیر ترین صاحب کے جنہوں نے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی کینسر کے باوجود, آپ نے ان کی بیوی اور ان کی بچیوں کے اوپر جناب پرچے کروا دیے. آج کیا ہوتا ہے یار سر, صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اس شخص نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا, بالکل صحیح ہے, کسی بندے کو نہیں چھوڑا جس نے اس کے اوپر احسان کیا اور اس نے ذلیل کیا. سر مقافات عمل یہی ہے, جس نے اس کے اوپر جناب اربوں خربوں روپے اور اپنی جان نچھاور کی, بالکل ایکشن, اور اس کو ڈیگریڈ نہ کیا ہو. بالکل ایکشن ہو ان کے اوپر, پورا ایکشن ہونا چاہیے, لیکن جو سیاسی جماعتوں میں اپنے کرتوت کلیئر کرو, اپنے کیسز لڑو, میرٹ کے اوپر اپنے کیسز لڑو. تو لڑ تو رہے ہیں سر, نہیں ہے تو وہ لڑ تو رہے ہیں سر, لڑ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. آپ کو ڈنڈا دے کے لڑایا جا رہا نا, تو ڈنڈا دے سر, پکڑ کے بند کے, مرغی ہوتی ہے نا اس کو پکڑ کے, یہ تاثر کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں. میرا سوال بہت اہم ہے جس کو آپ دینا نہیں چاہ رہے. پکڑائی نہیں دیتا, میرا سوال بہت اہم ہے, تو اس کے پاؤں کے اوپر رسی باندھ کے نا پھر اس کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے. میرا سوال بہت اہم ہے, 2 سال تو آپ کسی کیس پہ پکڑائی نہیں دیے. میرا سوال بہت اہم ہے سر, اس کا جواب دیجئے. اور آپ کو لاہور ہائی کورٹ پہ حملہ آپ نے کیا, جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہ حملہ آپ نے کیا, ٹھیک ہے جی, آپ نے ریاستوں کے اوپر تو پھانسی لگائیں نا سر, پھانسی لگائیں, پھانسی لگائیں نا سر, کیوں نہیں لگاتے پھانسی؟ رینجرز کے اوپر حملہ آپ نے کیا, او سر پھانسی کیوں نہیں لگاتے؟ حملہ آپ نے کیا, او سر پھانسی کیوں نہیں لگاتے؟ بسیں آپ نے نہیں کرتے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, صرف اپنے. سر یہ اب تو 18 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. تعلیم یہ ہے کہ فتنہ فی الارض, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ فتنہ فی الارض کفر سے بدتر ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں سر, کفر سے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اندر کفر جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ کفر کتنی بدتر چیز. میں آپ کے ساتھ ہوں سر, میں آپ کے کفر سے بدتر ہے. یہ آپ نے 2 سال اس ملک کے اندر فتنہ لگایا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس بات پہ. میں تو آپ سے میں تو کہہ رہا ہوں, زخمی کروا دیے, ریاست تباہ کروا دی. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کرپشن, میں آپ کے 3 کیسز سے بچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہمیں داؤ پہ لگا دیا. سر آپ سے سوال ہے, سوال تو دے دیں, جواب تو دے دیں سر. میں آپ جواب ہی نہیں دے رہے سر. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ فتنے کو فوری ختم کیا جائے. حضرت آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے, امریکہ سے واپس آنے کے بعد آپ پتہ نہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے تو امریکہ والوں نے, آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہو گئے ہوں. سر ہمارا کام سوال اٹھانا ہے. پاکستان میں کا وزٹ کر کے آئے, پاکستان میں 2 ہی قومیں ہیں سر. پاکستان میں ہم تو ہمیشہ سر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سوال تو کریں گے نا سر, جواب آپ دے دیں. نواز شریف صاحب
جب اقتدار میں تھے ہم نے سوال اٹھایا، جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے وہ سوال اٹھایا، جب زرداری صاحب سنیں نا اب آپ سن لیں اب آپ سن لیں نا، زرداری ابھی بہت آ چکے ہیں سر، ہم 16 سال سے میڈیا میں موجود ہیں سر. زرداری صاحب نے کہ اختلاف کیا ہم نے ان کے غلط پالیسی سے، جب ان کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم نے آواز اٹھایا. عمران خان صاحب آئے تو ہم نے ان کی سپورٹ کی جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. سنیں اور اس کے بعد جب انہوں نے غلط کیا تو اس کے خلاف بھرپور ریئیکٹ کیا. اب سوال یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں دو قومیں ہیں سر، ایک ظالم اور ایک مظلوم، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کل کا ظالم آج کا مظلوم ہو جاتا ہے اور آج کا مظلوم کل کا ظالم ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کلیئر کریں. آپ لیڈر ہیں سر، میں تو سوال اٹھاؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ آپ سوال تو کرنے دیں نا، ایک سوال تو کرنے دیں. اب یہ تاثر آپ کیسے ختم کریں گے؟ جو مجھ میں نہیں، میرا سوال نہیں ہے، میں تو نام لے کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مختلف سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، وکلا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے ہیومن رائٹس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، عام تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ وہ مظلوم بن رہے ہیں. اور یہ تاثر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کو 60-65% مقبولیت بڑھ گئی ہے. آپ کیا کریں گے اس کا سر؟ پتہ نہیں، اور پہلے کہتے تھے 80% ہے، 60-65 بتا دو تو 140% ہو جاتی ہے. پتہ نہیں، تو گیلپ سروے نے تو 60 دیا ہے نا سر. گیلپ سروے نے سوشل میڈیا پہ بیٹھے نا، پتہ رات کو بیٹھے تو ایسے لگتا ہے جیسے صبح جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سوشل میڈیا میں آپ نے جناب میتھمیٹکس کے فارمولے بھی چینج کر دیے ہیں. 80% سے 40-45% اور اوپر کرو وہ سر تو 25%. گیلپ کو مانتے ہی نہیں مانتے سر، گیلپ کو. اور سر چھوڑو گیلپ. اگلا سوال. آج سر میں ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے. میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج چین، یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے ہیں اور قریب ترین ملک ہے. میں چاہوں گا سر اس کا سالڈ جواب دیجئے گا، آپ سے امید ہے سر. آپ بڑے محب وطن قسم کے بے باک آپ کے لیڈر ہیں سر. میں آپ سے یہی امید نہیں بلکہ قوم یہ امید رکھتی ہے. لیکن سر اس میں میرٹ پہ جواب دیجئے گا سر. آج چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے، بھارت بھی ایک بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے. 1970 کے بعد آزاد ہونے والا بنگلہ دیش آج تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن چکا ہے. ایران جو مسلسل پابندیوں کے گھیرے میں ہے اس کے باوجود خوشحال ہے. افغانستان جو کئی جنگوں سے گزرا ہے اس کی اکانومی اور مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے. اس خطے کا پاکستان جو معدنیات، زرخیز زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے، بدترین معاشی تباہی کا شکار ہے اور اس کی عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے مر رہے ہیں. کوئی بتائے گا اس کے ذمہ دار کون ہے سر؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. ڈاکٹر صاحب اس کے ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز، اب اس پہ ٹوکیے گا نا، آپ نے بڑا لمبا سوال پوچھا، 2 منٹ سے مجھے بولنے دیجیے گا. جناب والا یہاں پر کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی سسٹینیبل قسم کی جناب آپ کی جمہوریت ہے یا آپ کا سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، جمہوریت یا پولیٹیکل سسٹم کوئی بھی ہو، چاہے وہ امریت کی صورت پہ ہو، چاہے وہ کمیونزم کی صورت پہ ہو، چاہے وہ سوشلزم کی صورت پہ ہو. دیکھیں سیاست کا اصول ہے اور اکانومی کا اصول ہے، جب ایک ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ جناب آپ کا ایک نظام چلتا ہے نا تو اس سے ترقی ہوتی ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو 5 سال پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کی شے کے اوپر پاکستان کو انسٹیبل ہمیشہ رکھا گیا، اور خصوصاً جب 86-85 کے اندر ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، تو پھر عالمی طاقتوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ طے کر لیا کہ جہاں پر ایٹم بم اور دنیا کی ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک فوج رکھنے والا ملک پاکستان، اس سے جنگ لڑ کے اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر انسرٹینٹی، انسٹیبلٹی، افراتفری، چھینا چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی اور خصوصاً
پاک فوج کے جو پاکستان کے تمام حصوں کو یونائٹ کرنے کا ایک کردار اور ایک رول پلے کرتی ہے اور اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی نمائندہ ادارہ ہے، اس کے خلاف نفرت پیدا کرو عوام کے اندر، اور پھر اسی ایجنڈے کے تحت سابق چیئرمین تحریک انصاف کو پہلے شروع میں لانچ کیا گیا، پاپولر کیا گیا، اور جب وہ اترے تو پچھلے 2 سال فساد فی الارض پاکستان کے اندر اینٹی امریکہ کمپین کو اینٹی فوج اور اینٹی آئی ایس آئی کنورٹ کر کے جناب اس ایجنڈے کو پورا کیا گیا۔ یہ سب 3 سال 7 ماہ میں ہوا ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب 3 سال 7 ماہ میں ہوا ہے، کیسی حکومت بھی آئے، یہ 3 سال 7 میں ہوا ہے سر، یہ سب 3 سال 7 ماہ میں ہوا ہے، پورے کریں، یہ سب 3 سال 7 میں ہوا ہے، عوام خود بخود فیصلہ کر لیں گی کہ کیا عوام کا ووٹ آپ ایک مان لیں، کیا عوام کا ووٹ، کیا عوام کم از کم پچھلے 2 سال کے کرائسس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ بینگ اے پولیٹیکل کارکن اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہمیں اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جو بھی بنے جیسے تیسے بھی بن جائے، حکومت جو بھی بنے اس کو 5 سال حکومت کرنے دو تاکہ وہ اپنی سوچ اور اپنی پالیسیز کو جناب امپلیمنٹ کر کے پاکستان کی ریاست اور عوام کے لیے ڈیلیور کرے، جتنا ڈیلیور کرے گی اتنا بعد میں اس کو پھل ملے۔ فیاض صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 5 سال حکومت کرنے دیا جائے اور عوام اس کا فیصلہ خود کر دے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ 2024 کا جو الیکشن ہونے والا ہے وہ پلانٹڈ ہے یا وہ فیئر ہونے والا ہے، اور جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے وہ اس کے لحاظ سے تو یہ متنازع ابھی سے ہو چکا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ بس کل 2، آپ کے پاس 1 منٹ ہے سر۔ اگر وہ متنازع ہونے والا ہے تو پھر جناب پی ٹی آئی کو جناب اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ نہیں، یہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا، یہ سر پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا ہے، یہ تو مختلف سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ بات یہ ہے سر میرا سوال آپ چھوڑیں نا، آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ خیر اتنی ناراضگی بھی۔ آپ نے 1 منٹ میں نے جواب دینا، جو مرضی دوں۔ اچھا سر، چلیں دیں جو مرضی دیں۔ آپ کی جے یو آئی اس کو مان رہی ہے، جے یو آئی اس کو مان رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کو مان رہی ہے، متنازع کر چکی ہے سر، متنازع کر چکی ہے۔ سونے تو صحیح سر کیسے مان لوں میں آپ کی بات؟ پیپلز پارٹی نے متنازع کر دیا۔ جواب تو دینے دو نا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا چلیں دے دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے خشوع و خضوع سے الیکشن لڑ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑ رہی ہے خشوع و خضوع سے۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہوتا کہ یار یہ جناب متنازع ہو گیا ہے تو وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ چلیں سر، اگر وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، میرے سوال کا جواب جو آپ نے دیا ہے وہ اب جو لوگ یہ ٹی وی دیکھیں گے، ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، میں کب منع کر رہا ہوں سر؟ آپ نے کہا جو میں بولوں بولنے دیں، تو بول دیا آپ نے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے سوال کا جواب جو میں نے کیا تھا اس کا جواب چوہان صاحب نے دیا۔ اب جو سننے والے ہیں وہ اب انصاف کریں کہ کیا انہوں نے صحیح جواب دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔